انسان کو ڈپریشن موت تک لے کر جاتا ہے، اور انسان ڈپریس کیوں ہوتا ہے، مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، آئیے میں آج آپ سب سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن جتنا زیادہ میں نے اسلام کو جانا ہے یا جتنا سا میں نے اسلام کو پڑھا ہے، اس کے مطابق مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ایک جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کا اور مایوسی کا کوئی رشتہ نہیں۔ عام الفاظ میں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک مسلمان مایوس ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ جس کو یہ پتا ہے کہ میری جو قسمت ہے وہ آج سے 50,000 سال پہلے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اللہ نے وہ قسمت لکھ دی تھی، جس کو ہم ایک زندگی گزار کر آئے ہیں عالم ارواح، وہاں پر ہمارے لیے سب کچھ لکھ دیا تھا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، یہ اس کا رزق ہے، یہ اس کی موت ہے، سارا کچھ جو ہے وہ انسان کو لکھ کر اس کی قسمت میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر انسان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، زندگی میں اکثر ہم ڈپریس ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہیں جو مجھے معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب انسان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ کوئی کام کر رہا ہے، اس میں اس کو کامیابی نہیں ملتی، مایوس ہو جاتا ہے۔ اس نے کوئی منصوبہ بنایا، اس پہ وہ پورا نہیں اترتا، مایوس ہو گیا۔ اس نے کسی کام کو کرنے کا چاہا، وہ کام اس سے نہیں ہوا، مایوس ہو گیا۔ کسی کام کے لیے اس نے محنت کی، اس کام میں وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ مایوس ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی فلاں انسان مل جائے یا میری زندگی میں یہ بہاریں آ جائیں، وہ بہاریں اس کی زندگی میں نہیں آئی، وہ مایوس ہو گیا۔ یہی وجوہات ہوتی ہیں نا۔ کسی کام کو کرنے کے لیے اس نے پیسہ لگایا، وہ پیسہ ضائع ہو گیا، وہ مایوس ہو گیا، ڈپریس ہو کے بیٹھ گیا۔ تو یہی ساری وجوہات ہیں جو انسان میں ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، جس کو عام الفاظ میں مایوسی کہتے ہیں، اینگزائٹی کہتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو قرآنی آیت کا حوالہ دے کر بتاؤں گا۔ جیسے قرآن کی ایک آیت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزماتا ہے، ٹھیک ہے، تم سے مال لے کر، تم سے پھل لے کر، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو، اگر میں اس زندگی میں سے تم سے کبھی کبھار مال بھی لے لوں، اب مال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدھا سیدھا آپ لوگوں سے جو ہے وہ پیسے چھین لیے جائیں گے۔ مال کا مطلب ہے جس جگہ پر آپ نوکری کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ نوکری آپ سے لوگوں سے چھین لی، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، پہلے بڑا منافع چل رہا تھا، ابھی کچھ حالات آپ کے برے آ گئے تو آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ اب یہ وعدہ کس کا ہے؟ یہ وعدہ آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے مال لے کر بھی آزمائے گا، آپ کی محنتوں کا جو صلہ ہے اس کو رائگاں کر کے بھی آپ لوگوں کو آزمائے گا، آپ لوگوں پر آزمائشیں آئیں گی۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کوئی آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، ٹھیک ہے؟ جب اس نے آپ سے کہا ہے کہ وہ آپ کو ضرور آزمائے گا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو تنگی دے کر بھی آزمائے گا، آپ لوگوں کو فروانی دے کر بھی آزمائے گا۔ یہ دیکھیں، زندگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 دن آپ کے حق میں ہے تو 2 دن آپ کے خلاف بھی ہوں گے۔ 2 دن اگر آپ لوگوں کو زندگی کے بڑے سکون کے میسر ہیں تو 2 دن آپ لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بے سکونی کا باعث بھی بنیں گے۔ تو زندگی جو ہے وہ اسی ویوز کا نام ہے، زندگی جو ہے وہ اوپر اور نیچے ہونے کا نام ہے۔ تو پھر مایوسی کیسی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ پر آزمائشیں آئیں گی، آپ پر تکلیفیں آئیں گی، آپ سے رزق بھی چھینا جائے گا، آپ پر مصیبتیں بھی آئیں گی، تو پھر آپ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہ آپ لوگوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ کچھ انسان ایسے ہیں جن کو زندگی میں ہمیشہ سکون ہی ملے گا، جن کو مال و دولت کھلا ملے گا، ٹھیک ہے، جن کو آسائشیں کھلی ملیں گی، ان کو کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پھر آپ یہ اللہ سے گلہ کریں کہ وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی آپ نے بھیجے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر آپ کا ڈپریشن بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جنرلی طور پر ہر انسان جو اس دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے قرآن میں فرما دیا کہ میں ان کو آزماؤں گا، ان پر آزمائشیں آئیں گی، ان پر تکلیفیں آئیں گی، ٹھیک ہے، ان سے رزق لے کر بھی ان کو آزماؤں گا، ان کو رزق دے کر بھی آزماؤں گا، ٹھیک ہے، ان کو پھل دے کر بھی آزماؤں گا، ان سے پھل لے کر بھی آزماؤں گا۔ تو پھر ڈپریشن کیسا؟ پھر تو کوئی ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے انسانوں میں۔ تو جو مومن قرآن پر پکا یقین رکھتا ہے اس کے لیے ڈپریشن ایسے ہی ہے جیسے ایک بارڈر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم یہاں پر کھڑے ہیں، ڈپریشن یہاں پر ہے، ہم ڈپریشن کے پاس نہیں جا سکتے، نہ ڈپریشن ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ وقتی طور پر انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے، وہ انسان کی فطرت ہے، وہ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن ساری زندگی یہی سوچتے رہنا کہ میری زندگی جو ہے وہ بڑی ناکامیوں میں بھی گزری ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میری زندگی میں ابھی اندھیرا ہی ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ میری زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، تو یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا، میں نے ایک حدیث سنی تھی، وہ ڈاکٹر اسرار احمد حدیث بیان کرتے ہیں، بڑے کمال کی حدیث تھی، ٹھیک ہے۔ مجھے خود جب ڈپریشن ہوتا ہے تو میں وہ بیان سنتا ہوں، مجھے وہ ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔
تو اس حدیث میں وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وہ نوجوان صحابہ کے ساتھ ذکر کرتے تو نوجوان جتنے بھی صحابہ کرام ہوتے تھے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیتے اور ان کو تلقین کرتے کہ دیکھو میری بات سنو، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، لیکن تمہارے لیے صرف وہی نقصان ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دیا، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی، صرف وہی نفع تمہیں ملے گا جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا۔ ابھی اس ایک حدیث کو اگر آپ لوگ سمجھے، سادہ سی حدیث ہے، کوئی اتنا الجھن والی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس حدیث کا مفہوم نہ سمجھیں، کہ دیکھیں کہ آپ کے لیے جو نفع ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، آپ لوگوں کے لیے جو نقصان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، تو پھر آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈپریشن تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے نقصان پہنچا دیا تو آپ لوگ اس چیز کو پکڑ لیں کہ یہ میرا نقصان ہے، یہ میرا نقصان ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، حالانکہ کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ کسی کے ذریعے ہی آنی ہے، کوئی انسان وسیلہ بن سکتا ہے، کوئی جانور وسیلہ بن سکتا ہے، یا کوئی نان لیونگ تھنگ، کوئی بے جان چیز بھی اس کا وسیلہ بن سکتی ہے، لیکن آپ کے حصے میں جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں لکھی ہیں وہ تو آ کر رہیں گی۔ تو پھر میرے خیال میں ڈپریشن کا کوئی وجود ہی نہیں بنتا انسان کی زندگی میں، ٹھیک ہے، مایوسی جو ہے وہ فطرتی ہے، وہ آ جاتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی اپنا جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ نے جو ہے نا وہ اپنے پاس بلا لیا، ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز میں نقصان ہو گیا، آپ نے کوئی کاروبار کیا اب وہ نہیں چل رہا، یا آپ لوگوں نے کسی کام کے لیے محنت بڑی کی تھی اس کا صلہ آپ کو نہیں مل رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈپریس ہو جائیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے آزمائش کا وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اور آپ کا جو حق بنتا ہے، جو آپ پر سمجھے کہ فرض بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے آپ لوگ اس چیز سے مایوس نہ ہوں۔ آپ لوگ مایوس ہو کر کچھ کر نہیں سکتے، مایوس ہو کر صرف جو ہے نا وہ زیادہ مایوس ہوں گے تو ان چیزوں سے زندگی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتی۔ تو جتنا زیادہ آپ اللہ پر یقین رکھیں گے، یہ ڈپریشن، یہ مایوسی، یہ انگزائٹی آپ کے پاس بھی نہیں بٹکے گی، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، آپ لوگ صرف یہ سوچنا کہ میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کیسا سسٹم بنایا، 9 مہینے تک آپ اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد اس دنیا میں آئے، کیسے کیسے آپ لوگوں کے ذہن میں خیال تھے، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی، کچھ نہیں کی، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی، کچھ حادثات سے آپ لوگ خود بچے، خود سے جو ہے وہ اچانک سے بچ گئے، آپ کا کچھ کیے بغیر، کچھ محنت کا صلہ آپ کو مل گیا آپ کے کرنے کے بعد، کچھ آپ لوگوں نے محنت بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دے دیا۔ تو یہ نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس میں ڈپریشن جو ہے وہ بالکل ایک عام سی بات ہوتی ہے، ڈپریشن کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اس کو ذہن پر سوار کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ ہی کر لیں، یا آپ اللہ تعالیٰ سے گلے کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ انبیاء کی زندگی پڑھیں، ان میں کتنی ان کو زیادہ جو ہے وہ تکلیف آئیں، کتنی زیادہ ان کو دکھ آئے ان کی زندگی میں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اس فیصلے پر راضی ہیں، تم بس ہم سے راضی ہو جا، ٹھیک ہے۔ تو ڈپریشن اور مومن جو ہے وہ ایک جگہ پر رہ ہی نہیں سکتے، جو شخص ڈپریشن ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین نہیں، آپ اپنی زندگی میں کبھی خود کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ پوری جو دنیا چل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پورا پلان بنایا ہوا ہے، اس کو بہتر پتا ہے کہ کون سے بندے کو کس وقت مجھے کیا دینا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال پڑھ لیں آپ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی مثال پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پڑھ لیں، تو یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو اللہ کے سب سے قریب تھی، اب انبیاء سے زیادہ تو ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ٹھیک ہے، کیوں آزمایا؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنے، ہمارے لیے وہ ایک مثال بنے، تو اس لیے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشیں بنا کر بھیجتا ہے، اس آزمائش میں پورا اترنا یہ انسان کا کام ہے، اور مومن اور ڈپریشن جو ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان جو ہے اس کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، جتنا زیادہ وہ اللہ پر یقین کرے گا ڈپریشن اس کی زندگی سے اتنا ہی زیادہ نکلے گا، نہ یہ دنیا نقصان دے سکتی ہے، نہ یہ دنیا نفع دے سکتی ہے، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کر رہے گا۔ تو آپ لوگ بجائے مایوس ہونے کے، ڈپریس ہونے کے، آپ لوگ جو ہے وہ اللہ سے اپنا دل لگائیں، اللہ سے لو لگائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ڈپریشن جیسی بیماریوں سے جو ہے وہ دور لے کر نکل جائے گا۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچیں، جب نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ دنیا والے کیا بگاڑ لیں گے، ٹھیک ہے، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آنی ہے تو یہ دنیا والے کیا بگاڑ لیں گے، تکالیف اللہ کی طرف سے آنی ہے تو یہ دنیا والے کیا جو ہے نا وہ آپ کا بگاڑ لیں گے۔ تو آپ اللہ پر یقین رکھیں، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں دنیا سے کم ان کا یقین ہوتا ہے، وہ بڑے کامیاب رہتے ہیں اور وہیں پرسکون رہتے ہیں۔